حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ منها تخرج القائلون ولا يحصي نعماءه العابدون لا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياء برحمته ثم الصلاة والسلام على عبد المؤيد أبي القاسم أحمد رتبة. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. عزیزان گرامی، معزز سامعین کرام، جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ آج پہلی محرم ہے اور میں نے اس کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے اور میرا عنوان اور موضوع جو ہے وہ تقوی کے اوپر ہے. اور میں گزشتہ مجلسوں میں بھی تقوی کے اوپر کچھ باتیں بیان کیا تھا اور کل بھی تقوی کے اوپر بھی باتیں بیان کیا تھا کہ یہ تقوی جو لباس ہے ہمارا، اللہ جب انسان تقوی کو اپنے دل میں پیدا کر لیتا ہے وہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے، وہ کسی سے گھبراتا نہیں ہے، وہ موت سے کتراتا نہیں ہے، وہ موت سے بھاگتا نہیں ہے. تو یاد رکھیے عزیزان گرامی، اس لباس کو بچا کے رکھیے گا، اس پر کسی چیز کا دھبا نہ لگنے پائے، اس پر جھوٹ کا دھبا نہ لگنے پائے، اس پر چوری کا دھبا نہ لگنے پائے، اس پر بے ایمانی کا دھبا نہ لگنے پائے، کسی بھی چیز کا اس پر دھبا نہ لگنے پائے. جب انسان اس لباس کو پاک و پاکیزہ رکھے گا تو موت سے کترائے گا نہیں، وہ موت سے گھبرائے گا نہیں، وہ موت سے بھاگتا ہوا نظر نہیں آئے گا. لیکن اگر اس کے برعکس اگر وہ لباس گندا ہوگا، آلودہ ہوگا، تمام گناہوں سے، چوری سے، جھوٹ سے، غیبت سے، تمام گناہوں سے اگر آلودہ ہوگا تو موت سے بھاگتا ہوا نظر آئے گا، وہ موت سے کتراتا ہوا نظر آئے گا. عزیزان گرامی، یہ کربلا والے ہیں جو آگے بڑھ کے موت کو گلے سے لگاتے ہیں. عزیزان گرامی، جب ایک مقام پر امام حسین علیہ السلام پہنچے تو ایک مرتبہ علی اکبر نے یہی کہا تھا کہ بابا ہم حق پر ہیں یا نہیں؟ تو امام حسین نے کہا ہاں بیٹا ہم حق پر ہیں. تو ایک مرتبہ جناب علی اکبر نے یہی کہا تھا کہ اذا لا نبالی بالموت، کہ موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پر جا پڑے، ہمیں موت کا کوئی خوف اور ڈر نہیں ہے. تو عزیزان گرامی، یہ تقوی اگر انسان کے اندر پیدا ہو جائے گا تو وہ موت سے ڈرے گا نہیں، وہ موت سے کترائے گا نہیں. عزیزان گرامی، جس آیت کی تلاوت کو میں نے شرف حاصل کیا ہے جس میں کائنات کا رب ارشاد فرما رہا ہے کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کہ ہم نے انہیں سیدھے انہیں راستے کی ہدایت کر دیا ہے، ہم نے لوگوں کو راستے کی ہدایت کر دیا ہے، ہم نے انسانوں کو راستے کی ہدایت کر دیا ہے. اب ان پر اختیار ہے، اب یہ مختار ہیں کہ اب اس راستے پر چل کر کے شکر گزار بن جائیں یا کفران نعمت کریں. عزیزان گرامی، اللہ کا کام ہے نماز صبح کے لیے اٹھانا. اب آپ پر اختیار ہے بستر پہ سے اٹھ کر کے نماز کی جانب آنا. اب اتنے میں ہی سب کچھ منحصر ہے. اگر آپ کے اندر خوف خدا ہے، اگر آپ کے اندر
خشیت خدا ہے تو آپ نماز کی جانب آئیں گے، آپ نماز کی طرف دوڑیں گے، اس لیے کہ یہ نماز جو ہے وہ دین کا ستون ہے۔ محمد والے محمد عزیزان گرامی، یہ نماز بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے فلسفہ عبادت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے فدق کے خطبے میں یہ بھی فرمایا تھا کہ نماز انسانوں کو غرور و تکبر سے بچاتی ہے۔ نماز کے بہت فوائد ہیں، نماز انسان کے قلب کو سکون عطا کرتی ہے۔ عزیزان گرامی، تو یہ انسان کے اندر جب خوف خدا جب انسان کے اندر تقویٰ پیدا ہو جاتا ہے، جب انسان تقوی سے خود کو مزین کر لیتا ہے، خود کو سوال لیتا ہے، تو وہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے، چاہے بادشاہ وقت کیوں نہ آ جائے، چاہے وہ دھمکائے یا ڈرائے۔ میثم تمار عزیزان گرامی، ولید ابن زیاد دربار میں تخت حکومت پر بیٹھا ہوا ہے، ڈرا رہا ہے، دھمکا رہا ہے، لیکن میثم کے اندر خوف خدا ہے، میثم کے اندر اللہ کا ڈر ہے، میثم کے اندر خشیت خدا ہے، میثم ڈرے نہیں، گھبرائے نہیں۔ جہاں بھی دیکھیے ایک واقعہ آپ کے سماعتوں کی بارگاہ میں پہنچانا ہے۔ عزیزان گرامی، انسان کو چاہیے کہ اپنے اندر تقویٰ پیدا کرے۔ تقویٰ کہتے کسے ہیں؟ تقویٰ کہتے ہیں ہر وہ چیز جو ہمارے لیے نقصان دہ ہو ان سے ہم بچیں، ہم ان سے پرہیز کریں۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک اور سب سے اچھا شخص وہ ہے جس کے اندر تقویٰ پیدا ہو۔ ان اللہ خبیر علیم، بے شک اللہ جاننے والا اور باخبر ہے۔ تو عزیزان گرامی، اللہ کے نزدیک بھی سب سے پسندیدہ شخص اور سب سے بہترین شخص وہ ہے کہ جس کے اندر تقویٰ پیدا ہو۔ اور انسان کو اس وقت تک ہدایت نہیں ملے گی جب تک اس کے اندر تقویٰ نہیں پیدا ہوگا۔ اس لیے کہ قرآن خود ہدی للمتقین ہے، قرآن خود ہدی للمتقین ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین۔ تو قرآن خود ہدایت ہے کس کے لیے؟ متقین کے لیے۔ جب تک انسان کے اندر تقویٰ نہیں پیدا ہوگا، جب تک انسان کے اندر پرہیزگاری پیدا نہیں ہوگی، کچھ ایسی عزیزان گرامی اب غلط تقویٰ بھی پیدا نہ کر لیں۔ پیغمبر کے پاس 3 عورتیں آنے کے بعد کہنے لگی، اے پیغمبر، ایک عورت کہتی ہے کہ اے پیغمبر میرا شوہر گوشت کھانا چھوڑ دیا، ایک خاتون کہتی ہے کہ میرا شوہر خوشبو لگانا چھوڑ دیا، ایک خاتون کہتی ہے کہ میرا شوہر زوجیت کے حق ادا کرنے کو ترک کر دیا ہے۔ ایک مرتبہ پیغمبر خود مسجد نبوی میں آنے کے بعد خطبے میں فرمایا، دیکھو یا تو یہ زہد نہیں ہے، یہ تقویٰ نہیں ہے، یہ پرہیزگاری نہیں ہے کہ گوشت کو چھوڑ دو، خوشبو لگانا چھوڑ دو، زوجہ کی زوجیت کو ادا کرنا اور ترک کرنا چھوڑ دو، بلکہ یہ سنت ہے، اس کو ترک کرنا گویا میری بات کو رد کرنا۔ پیغمبر نے اس طرح سے خطبے میں ارشاد فرمایا۔ تو عزیزان گرامی، اب غلط تقویٰ بھی اختیار نہ کر لیا جائے، تقویٰ اختیار کیا جائے، وہ تقویٰ اختیار کیا جائے جو انبیاء اور معصومین نے ہمیں بتایا ہے۔ اب یہ نہیں گھر میں بیٹھ کر کے اب تسبیح ہی پڑھتے رہیں، اب نماز پڑھتے رہیں اور کوئی حقوق ادا نہ کریں۔ حقوق العباد کے ساتھ ساتھ انسان پر حقوق الناس بھی ہے۔ انسان غیبت کرتا ہے، انسان چغل خوری کرتا ہے۔ دیکھیے غیبت کا گناہ بہت بڑا ہے، چغل خوری کا گناہ بہت بڑا ہے، اس لیے کہ انسان با ایمان جتنا ہی رہے لیکن بعض اوقات موت اس کی بے ایمان ہو جاتی ہے۔ ایک واقعہ میں بیان کر دوں، فضیل جو کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد تھے، تقویٰ دار تھے، نماز کے پابند تھے، عالم دین بھی تھے۔
ایک مرتبہ کیا دیکھا کہ وہ بیمار ہو گئے فضیل کا شاگرد بیمار ہوا.